بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کے ایک ایسے نبی جو کہ آج سے ہزاروں سال پہلے اس دنیا میں آئے، حضرت خضر علیہ السلام۔ حضرت خضر علیہ السلام کو پراسرار شخصیت کہا جاتا ہے کیونکہ آپ وہ واحد انسان ہیں جو کہ آب حیات تک پہنچ سکے تھے۔ حضرت خضر علیہ السلام ایک ایسی شخصیت ہیں جو کہ اب تک زندہ ہیں اور ہمارے درمیان موجود ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام کا نام ولیہ بن ملکان ہے۔ آپ کی کنیت ابو العباس جبکہ لقب حضرت خضر علیہ السلام ہے۔ آپ کا ذکر قرآن مجید میں سورۃ کہف میں موجود ہے۔ بعض روایات میں ملتا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام ہی وہ شخصیت ہیں جنہوں نے حضرت آدم کے جسد مبارک کو دفن کیا تھا۔ آپ علیہ السلام کا معجزہ یہ تھا کہ آپ جس جگہ بھی بیٹھتے وہاں پر سبز گھاس اگ آتی، اس لیے لوگ آپ کو خضر کہتے تھے کیونکہ خضر کا مطلب سبز رنگ کا ہوتا ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ آپ نے آب حیات پیا تھا۔ آب حیات ایک ایسا پانی ہے کہ جو اس پانی کو پی لے یا اس میں غسل کر لے اسے کبھی موت نہیں آ سکتی۔ آب حیات کا ذکر بہت سی تاریخی کتابوں اور قدیم داستانوں میں بھی ملتا ہے۔ توریت میں بھی آب حیات کا ذکر آیا ہے۔ توریت میں آب حیات کو ایک چمکتے ہوئے پانی کا دریا کہا گیا ہے جو کہ بہت بلندی سے نیچے کی طرف بہتا ہے۔ آب حیات کے متعلق لکھا گیا ہے کہ یہ پانی صرف حضرت خضر علیہ السلام کو ہی نصیب ہوا تھا، جبکہ بعض روایات میں ملتا ہے کہ حضرت الیاس علیہ السلام نے بھی آب حیات پیا تھا اور یہ دونوں نبی اب تک زندہ ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام اب بھی زمین پر بھٹکے ہوئے اور مشکل میں پھنسے ہوئے لوگوں کی مدد کرتے ہیں، جبکہ حضرت الیاس علیہ السلام پانی میں بھٹکے ہوئے اور مشکل میں پھنسے ہوئے لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص آیا اور پوچھنے لگا، اے نواسۂ رسول، حضرت خضر علیہ السلام کی زندگی طویل کیسے ہوئی اور کیا اس زمین پر آب حیات کا وجود ہے؟ امام جعفر صادق علیہ السلام نے بتایا کہ اس زمین پر آج سے ہزاروں سال پہلے اللہ تعالیٰ کے ایک نیک اور عادل بادشاہ ہوا کرتے تھے جن کا نام ذوالقرنین تھا۔ حضرت ذوالقرنین کی حکومت زمین پر بہت وسیع تھی۔ حضرت ذوالقرنین نے دیگر کتابوں میں یہ پڑھا تھا کہ سام بن نوح کی اولاد میں سے ایک شخص ہوگا جو کہ آب حیات کے چشمے سے آگ پیے گا اور اس پانی کی بدولت سے وہ اب تک زندگی پائے گا۔ جب اس نے یہ پڑھا تو تحقیق کرنے لگا کہ یہ چشمہ کدھر ہے اور اس کا پانی کیسے مل سکتا ہے۔ اس نے اپنے دور کے تمام عالموں کو اکٹھا کیا اور ان سے کہنے لگا کہ وہ پانی کہاں سے مل سکتا ہے۔ چنانچہ حضرت ذوالقرنین کا ایک دوست فرشتہ تھا جس کا نام رفائیل تھا۔ آپ نے اس فرشتے سے کہا کہ تم لوگ ہمیشہ کی زندگی پاتے ہو اور اللہ کی عبادت کرتے رہتے ہو، میں بھی یہ چاہتا ہوں کہ میں بھی اب زندگی پاؤں اور زیادہ سے زیادہ عبادت کر سکوں۔ میں نے اپنے آبا حضرت آدم کی وصیت میں پڑھا ہے کہ اس زمین پر پانی کا ایک چشمہ موجود ہے جس میں ایسا پانی بہتا ہے کہ جو بھی وہ پانی پی لے وہ کبھی نہیں مرتا بلکہ اب زندہ رہتا ہے۔ تو کیا تم اس بارے میں کچھ جانتے ہو؟ فرشتے نے کہا، اے ذوالقرنین، اس پانی کا عرش پر اکثر ذکر ہوتا ہے۔ حضرت ذوالقرنین نے کہا کہ میں اس پانی تک پہنچنا چاہتا ہوں۔ فرشتے نے کہا کہ اس زمین پر ایک ایسی جگہ ہے جہاں نہ کوئی انسان پہنچ سکتا ہے اور نہ ہی کوئی جن۔ وہاں ایک نورانی پانی بہتا ہے، کوئی انسان اس پانی کو نہیں ڈھونڈ سکتا مگر وہ پانی انسان کو خود ڈھونڈتا ہے۔ فرشتے نے کہا کہ وہ آب حیات وہاں ہے جہاں سورج کی پہلی کرن پڑتی ہے۔ بس حضرت ذوالقرنین نے اپنے تمام لشکر کو لیا اور اس پانی کی تلاش میں نکل پڑا۔ کئی سالوں تک ذوالقرنین اور اس کے ساتھی آب حیات کے چشمے کو ڈھونڈتے رہے۔ حضرت ذوالقرنین کی خالہ کا بیٹا جن کا نام حضرت خضر تھا،
حضرت خضر حضرت ذوالقرنین کے وزیر بھی تھے اور فوج کے سالار بھی تھے، اور آپ کے ساتھ آب حیات کی تلاش میں بھی شامل تھے۔ آخرکار حضرت خضر علیہ السلام اپنے لشکر سے علیحدہ ہو گئے اور ایک ایسی جگہ پر پہنچ گئے جہاں وہ ایسا محسوس کرنے لگے کہ جیسے وہ نہ ہی عرش پر ہیں اور نہ ہی فرش پر، اور دیکھتے ہی دیکھتے آنکھوں سے پردے ہٹنے لگے اور ایک نورانی چشمہ نمودار ہونے لگا۔ جب آپ اس پانی کے پاس گئے تو کیا دیکھا کہ وہ پانی دودھ سے زیادہ سفید اور چمکدار ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اس پانی کو چھوا اور اس پانی کو پینا شروع کر دیا۔ وہ پانی شہد سے بھی زیادہ میٹھا تھا۔ جیسے ہی آپ نے وہ پانی پیا تو آسمان سے آواز آئی کہ اے خضر، اللہ نے تمہیں چن لیا ہے، اور اس پانی کی بدولت تم اس زمین پر وہ علم رکھتے ہو جو اللہ کی خاص امانت ہے۔ حضرت خضر واپس آئے اور تمام بات حضرت ذوالقرنین کو سنائی۔ حضرت ذوالقرنین اور حضرت خضر دوبارہ اس جگہ پر اس پانی کو ڈھونڈنے کے لیے گئے، مگر وہ چشمہ کہیں نہ ملا۔ بہت وقت گزرنے کے بعد حضرت ذوالقرنین کی بھی رحلت ہو گئی، مگر حضرت خضر ویسے کے ویسے ہی رہے۔ نہ آپ کو کوئی بیماری لگی اور نہ ہی آپ بوڑھے ہوئے۔ پھر آپ جنگل کی طرف چلے گئے اور اللہ سے عہد کر لیا کہ اے اللہ، جو انسان اس زمین پر نیک اعمال کرے گا میں اس کی مدد کرتا رہوں گا۔ نیز حضرت خضر علیہ السلام اس پانی کو پی کر ایسے علم سے بہرہ مند ہوئے کہ کوئی آپ کے مثل نہ تھا۔ کہا جاتا ہے کہ ایک دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آپ سے علم حاصل کرنے کی خواہش کی، مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا صبر نہ کرنے کی وجہ سے آپ وہ علم نہ سیکھ سکے۔ بعض روایات میں موجود ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام مدینے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنے بھی آیا کرتے تھے اور آپ کے ہاتھوں پر بیعت بھی کی تھی۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حضرت خضر اور حضرت الیاس علیہ السلام دو ایسے نبی جو کہ آب حیات تک پہنچے تھے، وہ آج بھی زندہ ہیں اور بھٹکے ہوئوں کی مدد کرتے ہیں۔ جب دنیا میں دجالی فتنہ آئے گا تب آپ آئیں گے۔ علماء اور صوفیاء آپ کو مانتے ہیں اور آپ کو خواجہ خضر کہہ کر پکارتے ہیں۔ اسلامک واقعات پسند آئے تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کرے۔ اللہ حافظ۔ Like the video, subscribe channel for more videos. Thanks for ایسے ہی واقعہ ہمارے چینل پر ہم اپلوڈ کرتے رہتے ہیں۔ دوستوں ہمارے چینل کو لائک سبسکرائب ضرور کیجئے، ہمیں سپورٹ کیجئے، اور ہمارے چینل پر ایسے ہی اسلامی واقعات والی ویڈیو آتے رہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔